آپ لوگوں کی پچھلی ہڑتال تو بہت زیادہ لاہور کی حد تک تو کامیاب نہیں، میرا خیال ہے ہڑتال کامیاب تھی. میں لاہور میں تھا، بہت کم لوگ آئے تھے. یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہاں پہ لوگ کم تھے. نہیں ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی جگہ پہ آپ نے تو کھلی ہوئی یہ آگے جو ہے، لیکن اب آنے والی جو ہڑتال ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی ہڑتال ہوگی جو حکمرانوں کو طاقتور پیغام دے گی. اچھا، اور یہ بات کہ ہم کب تک بیٹھے ہیں، میرا خیال یہ کہ یہ سوال اب حکمرانوں سے ہے کہ وہ کب پیٹرولیم لیوی کو ختم کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ 4 ماہ سے مسلسل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس غریب عوام نے 460 روپے فی لیٹر بھی پیٹرول خرید کے استعمال کیا. آپ لوگ 3-3.5 ماہ بعد روڈ پر آئے ہیں، مطلب کہ اب تو ایک عام شہری کے لیے یہ ذرا برداشت کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ جس نے 460 روپے لیٹر پیٹرول برداشت کیا ہے تو اس کے لیے 330 اتنا تکلیف دہ نہیں ہے. تکلیف دہ ہے لیکن اس نے 460 بھی برداشت کیا ہے. آپ 3-3.5 ماہ بعد کیوں احتجاج پہ آئے؟ مطلب کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے؟ یہ سیاسی جماعت ہے، مطلب کہ اس کو چاہیے تھا کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا آپ لوگوں نے بہت سی کالز دی لیکن آپ لوگ نہیں آئے. 3-3.5 ماہ بعد ہی کیوں، یعنی اتنا ٹائم کیوں لگ گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ ایک بہت ہی پبلک ایشو کے اوپر بات کرنے والے صحافی ہیں، مسلسل پبلک میں رہتے ہیں، اور میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جس دن یہ امریکہ ایران جنگ لگی اور انہوں نے یہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا شروع کی، اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو جماعت اسلامی کے سوا کہ وہ کوئی پارٹی آپ کو روڈ کے اوپر نظر نہیں آئے گی. نہیں، روڈ پہ آپ لوگ نہیں نظر آئے، پہلے آپ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے یہ آپ تھوڑا سا پھر ریکارڈ درست کریں. پیٹرول کے اوپر مظاہرے جماعت اسلامی نے ضلعوں میں بھی کیے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بھی کیے. حافظ نعیم الرحمان نے ان مظاہروں میں کئی دفعہ خطاب بھی کیا. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس طرح کی تحریک اس وقت شروع ہونی چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. اگر آپ پہلے دن سے ہی آ جائیں تو شاید حکمران اس وقت یہ بہانہ کر رہے ہوں کہ جنگ ابھی لگی ہے اور یہ جنگ کے موقع پہ یہ اپنے پوائنٹ سکورنگ میں لگ گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ مہنگے پیٹرول سے زیادہ لیوی سے کام غریب شہری کا مسئلہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے سٹیج سے ایک پنجاب حکومت کی عہدیدار کے حوالے سے چھمک چھلو کا ورڈ استعمال کیا گیا، تو مجھے یہ وہ چیزیں تھیں جو میں جماعت اسلامی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو یہ کیا مطلب کہ کوئی آپ لوگ بھی جدت کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کے ضابطے ہیں. اچھا، جب آپ پبلک میں اتر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ورکرز بھی ہوتے ہیں، وہاں پبلک کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا پر آپ واچ کیجئے، آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملیے، آپ کو ایک اخلاق کے دائرے میں ہی ساری چیزیں ملیں گی. لیکن اس کے باوجود اگر کسی موقع پہ ہمارے بعض صحافی دوست آ کر کے وہ اگر صحافت کی بجائے حکومتی لائن پوری طرح لینے لگیں گے اور وہ حکومت کے نمائندے کے طور پہ چیزیں کرنے لگیں گے تو بہرحال اس کا بھی رد عمل ہوتا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ کا تو ایک پورا ہم جانتے ہیں، آپ سب سے زیادہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر کہیں پیچھے کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی تو ممکن ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو جو پبلک کا ہو، لیکن جماعت اسلامی ایسے لوگوں کی نہ حوصلہ افزائی کرتی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں 4 خطابات ان 7 دنوں میں ان کے ہوئے ہیں، اور ہر خطاب کے آخر میں وہ اپنے ہزاروں ورکر سے کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو ضرور آئیے، نیگیٹیوٹی ہمارا نہ شعار ہے. چمک چھلو کے والے سے بھی بتا دیں. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک ذمہ دار نے سٹیج سے کہا ہے پیٹرولیم لیوی، دیکھیے اس کا تعلق پیٹرول کی قیمت سے سرے سے ہے نہیں. پیٹرولیم لیوی تو در حقیقت انہوں نے یہ کہا تھا یہ وہ ٹیکس ہے جس سے لے کر کے ہم آئل ریفائنریز کو بہتر کریں گے. 1 روپیہ انہوں نے اس پہ نہیں لگایا اور اربوں روپے قوم سے لوٹ لیے ہیں اور وہ ان کی عیاشوں پہ لگ رہے ہیں. ایف ریکوری نہیں کر رہی تو وہ غریب یہاں سے کور کیا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیجئے، کچھ پارٹیاں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپوزیشن والی بھی بند کمروں میں اپوزیشن کر رہی ہیں. پبلک کے ایشوز کے اوپر تو جماعت اسلامی کے سوا کوئی بات نہیں کر رہا. اور جماعت نہیں، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے جلدی روڈ پہ آنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس مسئلیت کے تحت. مجھے لگتا ہے کہ جس ٹائم 460 روپے لیٹر میں نے پیٹرول برداشت کیا، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں جا کے احتجاج. میرا خیال ہے جس دن 460 تھا تو ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے تھے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس نے بھی لاہور میں خطاب کیا. میں بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے کال دی تھی، ہم لوگ یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید آنا تھا یہ ہائی کورٹ کے باہر، لیکن آپ لوگ نہیں آ سکے تھے. واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بس منصورہ کے گرد و نواح میں کچھ احتجاج کیا. مجھے لگتا ہے کہ اس دن بہت بڑا مسئلہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا دیر سے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عوام اس سے پہلے چاہ رہی تھی اور اب عوام چونکہ یہ برداشت کرنے کی عادی ہو چکی ہے تو اب اس کو شاید اتنی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عام غریب شہری کا مسئلہ ہے. وہ 1000 کما نہیں پا رہا تو 400-450 روپے پیٹرول کیسے جو ہے وہ استعمال کرے گا.
مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ اس احتجاج کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ یہ کیا عذاب پڑ گیا کہ ہمیں اتنا گھوم کے آنا پڑ رہا ہے. کیونکہ میں ابھی پیچھے یہاں پہ ایک شخص سے بات کر رہا تھا, مہنگے پیٹرول کا رونا رو رہا تھا, لیکن ساتھ جماعت اسلامی کو برا والا بھی کہہ رہا تھا. میں کہا یار تمہارا پیٹرول مہنگا تو تم جا کے احتجاج میں بیٹھو. اس نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ مہنگے پیٹرول کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے شامل نہیں ہوئے, وہ کیوں نہیں ہوئے, یا انہیں کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے اس اہم مسئلے میں شامل ہوں؟ اچھا دیکھیے, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 510 سڑکیں بند کی 7 اگست کو پورے پاکستان میں, اور اس احتجاج کے نتیجے میں پبلک نے ہر جگہ اس احتجاج کو سپورٹ کیا. ایمبولینس آئی, رستہ دیا گیا, خواتین آئیں, بابقاعدہ طریقے سے گزار دیا گیا. اچھا یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے سڑک بند کر دی ہے. جو حکمران لوگوں کی سانسیں بند کر رہے ہیں, جو حکمران لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں, جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جو ان حکمرانوں کی اس معاشی دہشت گردی کی وجہ سے جن سے زندگی چھینی جا رہی ہے, تو ہم تو اس قوم کی خاطر کھڑے ہیں. یہ سڑکیں میرا خیال ہے کہ وہ کہ نا کسی بندے نے اپنا اظہار کیا ہو, لیکن یہ تو ساری پبلک ہی کھڑی ہے نا, یہ بھی ساری عوام ہی ہے. میں انہیں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ساری عوام ہے. اس لیے میں تو آپ کے چینل کے وساطت سے پنجاب کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو اگر اثر ہونا ہوتا سوشل میڈیا سے تو پوری قوم چیخ رہی ہے, کسی کو اثر نہیں ہو رہا. اگر گھروں میں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے اثر ہوتا تو بھی اثر لے لیتے. یہ حکمران اس قدر بے حس ہیں کہ جب تک پوری قوم باہر نہیں نکلے گی, آپ اپنا جمہوری رائٹ استعمال نہیں کریں گے, اور آپ سیاسی تقسیم سے بالا تر ہو کر پوری قوم یکجا ہو کر کے بیک زبان آپ کٹھے نہیں ہوں گے, یہ حکمران پسپا نہیں ہوں گے. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیج ہم نے بنایا ضرور ہے, لیکن یہ جماعت اسلامی کی پارٹی کے لیے نہیں ہے. تمام شہری آئیں, دیگر سیاسی پارٹیوں کے ورکرز آئیں, جو آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے, اور یہاں کئی لوگ آپ کو دیگر پارٹیوں کے بھی نظر آئیں گے. اس لیے پبلک کا مسئلہ ہے, اور پبلک کا مسئلہ بند کمروں میں حل ہونے والا نہیں ہے. اب یہ مسئلہ روڈوں کے اوپر ہی آ کر کے حل ہوگا انشاءاللہ. چلیں ایک آخری ذرا تھوڑا سا تلخ سوال ہے, اگر آپ جواب دے دیں گے ٹھیک ہے, نہیں بھی دیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ والی بات نہیں. جماعت اسلامی کے حوالے سے میں خود اس حوالے سے بہت جگہ بات کر چکا ہوں کہ آپ لوگ بڑے منظم انداز میں جو ہے احتجاج کرتے ہیں, توڑ پھوڑ نہیں ہوتی اور جو ہے وہ بد نظمی نہیں ہوتی. لیکن میں کچھ عرصے دیکھ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے بھی جو فالوورز ہیں وہ بھی اشتعال انگیز ہوتے جا رہے ہیں, اگریسو ہوتے جا رہے ہیں. اس کی میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں نے فیروز پور روڈ جہاں سے بند کیا تھا, میں وہاں پہ تھا. مجھے افسوس تھا کہ اتنے اہم مسئلے پہ عوام کیوں نہیں نکل سکی. ہم نے وہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ جو عوام کی تعداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی, کم تھی. جماعت اسلامی کے لوگوں نے نیچے گالیاں دی, لٹرلی گالیاں دی. پھر ابھی یہ آپ کے سٹیج سے ایک پنجاب حکومت کی عہدیدار کے حوالے سے چھمک چھلو کا ورڈ استعمال کیا گیا. تو مجھے یہ وہ چیزیں تھیں جو میں جماعت اسلامی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو یہ کیا مطلب کہ کوئی آپ لوگ بھی جدت کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک ڈسپلن ہے, اس کے ضابطے ہیں. اچھا جب آپ پبلک میں اتر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ورکرز بھی ہوتے ہیں, وہاں پبلک کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا پر آپ واچ کیجئے, آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملیے, آپ کو ایک اخلاق کے دائرے میں ہی ساری چیزیں ملیں گی. لیکن اس کے باوجود اگر کسی موقع پہ ہمارے بعض صحافی دوست آ کر کے وہ اگر صحافت کی بجائے حکومتی لائن پوری طرح لینے لگیں گے اور وہ حکومت کے نمائندے کے طور پہ چیزیں کرنے لگیں گے تو بہرحال اس کا بھی رد عمل ہوتا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ کا تو ایک پورا ہم جانتے ہیں آپ سب سے زیادہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر کہیں پیچھے کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی تو ممکن ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو جو پبلک کا ہو, لیکن جماعت اسلامی ایسے لوگوں کی نہ حوصلہ افزائی کرتی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں 4 خطابات ان 7 دنوں میں ان کے ہوئے ہیں, اور ہر خطاب کے آخر میں وہ اپنے ہزاروں ورکر سے کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو ضرور آئیے, نیگیٹیوٹی ہمارا نہ شعار ہے. چھمک چھلو کے والے سے بھی بتا دیں.